ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين حميد كريم رؤوف رحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین و سامعین گرامی، جل مجدہ کے فضل و کرم اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالان پاک کے تصدق سے آج میرا موضوع ہے ورفعنا اللہ کا ذکر. ورفعنا اللہ کا ذکر سورۃ علم نشرہ کی 4 آیت مقدس. اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ ملا کر دنیا آخرت میں بلند فرما دیا ہے. اس آیت مقدس میں جس بات پر غور کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کو میں نہیں بلکہ ہم پکار رہا ہے. اللہ ہم میں کی بجائے ہم فرما رہا ہے، یعنی واحد صیغے کی بجائے جمع کا صیغہ استعمال کر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے بندے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، چشمہ قرآن پاک کو دیکھ لے، اس میں ہر تیری سوچ کا جواب، تیرے سوال کا جواب میں دے رہا ہوں. فرمایا اس میں سمجھنے کے لیے تمہیں ضرورت ہے. جیسا کہ ہم قرآن پاک کو جب ریڈ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تجوید کے ساتھ ریڈ کرنا، تجوید کے ساتھ قراءت کرنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا ہے. تو جب ہم قراءت کے واقف ہو جاتے ہیں تو ہر قانون کو ہم ہر حرف کے اوپر اپلائی کر کے پڑھتے ہیں، اور پھر وہ جو ہوتی ہے ہماری تلاوت قرآن پاک وہ بالکل صاف اور ستھری ہوتی ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ تجوید کے ساتھ قراءت کی گئی ہے. تو یہ جس طرح ہم اپنی قراءت کا فکر کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے تو ذرا گرامر کا بھی فکر کر. جیسے انگریزی میں ٹینسز ہوتے ہیں، اسی طرح صرف نحو کا استعمال کر، تو تجھے یہ پتہ چل جائے گا کہ میں نے میں اور ہم میں کیا فرق رکھا ہوا ہے. میں کب بولتا ہوں اور میں ہم کب بولتا ہوں. اور یہ جو میں اور ہم کا مسئلہ ہے، اس کو حل کرنے کے لیے تو جب گرامر کا سہارا لے لے گا تو تجھے صاف اور ستھرا سمجھ آ جائے گا. جیسے کہ یہ ہے پروناؤن، اٹیچڈ پروناؤن، یعنی ضمائر متصلہ. اس کو ہم ہو کا لفظ جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وہ مفعولی حالت. اسی ہو کو ہم نے 14 صیغوں میں گھمایا پھرایا ہے، اور ہر صیغے کا علیحدہ مقصد ہے. 6 صیغے جو ہوتے ہیں وہ اس کے حاضر کے ہوتے ہیں، 6 اس کے غائب کے ہوتے ہیں، اور پھر 2 جو ہوتے ہیں وہ متکلم کے ہوتے ہیں. اس میں میں یا ہم کا مسئلہ ہوتا ہے. جیسے ہم جب میں کہیں گے تو ہمارے لفظ کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ یا آتا ہے، اور جب ہم کا استعمال کرتے ہیں تو نہ آتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تمہیں گرامر کی کچھ سمجھ آ جائے گی تو پھر قرآن پاک کو سمجھنا شروع کر دے گا. تو پھر میرا قرآن پاک ایک ایسا قرآن ہے جسے بحر بے کراں کہا گیا ہے. بحر بے کراں یعنی بے کنارہ سمندر ہے. اس میں غوطہ زنی کرو، اس سے سمجھ لو، اس سے آپ کو ہر تمہارے سوالات کا جواب مل جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں جس طرح ہم قراءت کے لیے تڑپ رہے ہیں، اسی طرح ہم گرامر کے لیے بھی کوشش کریں، ہمیں کچھ پتہ چل جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کب اور کہاں اور کیسے کیوں لکھ رہا ہے. یہ سارے مسئلے ہمارے قرآن پاک حل فرما دے گا. قرآن پاک سے ہی حل ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے آپ کی خاطر، جب میں نے ہم میں کیا ہے تو اس میں نے ورفعنا نون الف نا کا استعمال کیا ہے. تو اس میں گرامر، اگر آپ کو گرامر پہ عبوری ہوگی تو صاف سمجھ آ جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا اور ہم نے اس کا ترجمہ ہم نے ہی کرنا ہے. اگر گرامر نہیں آتی تو ہم کیسے اس کا ترجمہ، پھر ہم تفسیر کی طرف کیسے جا سکتے ہیں؟ پھر تو سارا کام ہمارا ادھورا رہ جاتا ہے. اس لیے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں چشمہ قرآن سے سارا سبق لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مسئلہ کچھ اس طرح ہے کہ لوگوں، جب میں نے کسی نبی سے بات کرنی ہوتی ہے، 1,00,000 کئی ہزار پیغمبر آئے ہیں، ان سے میں نے کسی کے ساتھ میں نے پردے کے پیچھے سے بات کی ہے، کسی کے ساتھ میں نے فرشتوں کو بھیج کے ان سے وحی بھیجی ہے، کسی کو میں نے کتابیں نازل فرمائی ہیں، کسی کو میں نے صحیفے نازل فرمائے ہیں. جس طرح حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے تو ان کو فرشتے کے بغیر اللہ تعالیٰ پردے سے بات فرما رہا ہے، اور فرما رہا ہے انی انا اللہ رب العالمین، اور اے موسیٰ بے شک میں ہی اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے موسیٰ سے جب بات کی ہے تو میں نے کہا میں اپنے آپ کو میں کہہ رہا ہوں.
اور یہ ہوں میں وحدہ لا شریک، میں ایک ہوں، اور میں اس کو میں ہی کہہ کے اس کو بات میں اپنے آپ کو وحد کہہ کے ثابت کر کے میں اس سے بات کر رہا ہوں۔ لیکن جب میرے محبوب مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو میں وحد کا صیغہ چھوڑ دیتا ہوں، میں جمع کا صیغہ لے لیتا ہوں، میں یا نہیں، میں نا جو ہوتا ہے، میں نے جمع کا صیغہ متکلم لیا ہے، میں بات کرتا ہوں تو میں ہم کا صیغہ لے لیتا ہوں۔ اور جس طرح قرآن پاک میں نے لکھا ہے اللہ کا جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب آئی، اور پھر فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک یہ ذکر عظیم قرآن پاک ہم نے ہی اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور دیکھو یہاں بھی اللہ تعالیٰ ہم کا صیغہ استعمال کر رہا ہے، جمع کا صیغہ استعمال کر رہا ہے، جس طرح اللہ فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہاں بھی وَرَفَعْنَا کا کیا ہے، اور ادھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نزلنا۔ یہ دونوں جگہوں پہ جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور جب کہ دوسرے نبیوں سے جب اللہ تعالیٰ بات فرماتا ہے تو وہاں وحد کا صیغہ استعمال کر رہا ہے، اپنے آپ کو میں کہہ کے بات کرتا ہے۔ اس کو یوں بھی کہہ لیجئے کہ تعظیم سے لیتا ہے خدا نام محمد، کیا نام ہے اے صلی اللہ نام محمد۔ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے محبوب مصطفیٰ کی بات جب بھی کرتا ہے، اس کی حمد کی بات کرتا ہے، اس کی نعت کی بات کرتا ہے، مدح کی بات ہو، عظمتوں کی بات ہو، نعمتوں کی بات ہو، سترتوں کی بات ہو، اس کے جمال کی بات ہو، اس کے خصائص کی بات ہو، شمائل کی بات ہو، ذکر کی بات ہو، بڑی محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب مصطفیٰ کو جمع کا صیغہ استعمال کر کے میرا اللہ بات کرتا ہے۔ یہ اللہ کے پیار ظاہر کرنے کی باتیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب کی بات جب بھی کی ہے، میں نے میں کہہ کے نہیں، میں نے ہم کہہ کے میں نے آج تمہیں بات کی ہے۔ تو یہی نشانی پکی رکھ لو، جہاں بھی جمع کا استعمال ہو، جس آیت مقدس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، جمع کا ہی اللہ تعالیٰ صیغہ استعمال فرمائے گا۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں جوڑا لا کے آمی کو تور پہاڑ اتے، کدی موسیٰ نو حکم کو فا دیندہ، کدی یار نو صادق عرش تے تے عرش جتی دی نوک تو وار دیندہ، انہوں بخش کے کنجیاں غیب دیاں تے کر سونے نو کلی مختار دیندہ، مخفی راز دے سب خزانیاں دی کنجی ہاتھ محبوب پھڑا دیندہ۔ یہ تو میرے اللہ تعالیٰ کی محبت کے سودے ہیں کہ کس طرح وہ اپنے محبوب مصطفیٰ کو، اس کی شان کو بلند کیے ہوئی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے بندے تو جب یہ بات سمجھتا ہے کہ میرے آقا کی کتنی بڑی شان ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران کی 7 آیت میں فرما رہا ہے وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اس میں کامل پختگی، علم میں اور علم میں کامل پختگی رکھنے والی، یعنی علم میں اتنے مکمل ہو جاؤ کہ تم اہل علم بھی ہو، اہل فکر بھی ہو، اہل تفسیر بھی ہو جاؤ، اہل علم کے ماہر ہو جاؤ، آپ علم کے متفنن ہوں، علم میں گرفت رکھنے والے ہو جائیں، تبخر بھی ہو، تعمق بھی ہو، وسط بھی ہو، گہرائی بھی ہو، فہم بھی ہو، درد بھی ہو، صرف اور نحو کا علم بھی جانتے ہو، تب جا کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت مقدس جو ان کی شان میں لکھی گئی ہے تو تب انسان صحیح بیان کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے بندے میں نے اپنے محبوب مصطفیٰ کا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یعنی میں نے اس زمین سے لے کے میں نے مالا اعلیٰ کی بلندیوں تک اللہ فرماتا ہے میں نے بلند کر دیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن پاک کی آیات مقدس سے کیسے اللہ بلند فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ایک تو میں نے یہ آیت مقدس بولی ہے سورۃ الم نشرہ کہ جس میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فرمایا ہے، اور دوسری پھر اللہ فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ۔ یہ جو آیت مقدس ہے سورۃ احزاب کی، اللہ تعالیٰ اس میں 56 آیت میں فرما رہا ہے کہ بے شک، یعنی اس میں شک والی بات ہی نہیں ہے، بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اس کا مطلب مالا اعلیٰ کی بلندیوں میں اللہ خود بھی شامل ہے، فرشتے بھی شامل ہے، اور اپنے محبوب مصطفیٰ کا درود و سلام اللہ وہاں میرے آقا کو بھیج رہا ہے۔ پتہ چلا کہ مالا اعلیٰ کی بلندیوں میں بیت المعمور تک میرا اللہ اپنے فرشتوں کے دیش میں بھی میرا اللہ میرے آقا کا نام بلند فرما رہا ہے۔ پھر زمین کی پستیوں کی طرف آ جائیں، زمین عالمی جو پستیاں ہیں ان کی طرف بھی دیکھ لو، اور زمین کے اوپر عالم جو سفلہ ہے اس کو دیکھ لو۔ پستیوں کا بھی بتا دیتی ہوں۔ سفلہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اس کا مطلب مالا اعلیٰ کی بلندیوں پر بھی اللہ نام بلند فرما رہا ہے، اور زمین پر بھی میرا رب فرماتا ہے میں بلند فرمانے کے لیے لوگوں کو حکم دے رہا ہوں۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبھی میں مالا اعلیٰ کی بلندیوں پہ میں اپنے محبوب کا نام اپنے نام کے ساتھ بلند کر رہا ہوں، کبھی میں زمین پہ بند کر رہا ہوں، کبھی میں فرشتوں میں کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میں نے جب آدم علیہ السلام کی ابھی تخلیق نہ کی تھی، تو جب آدم نے آنکھ کھولی، آنکھ کھولتے ہی اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مقدس دیکھا، اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی زیارت کی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ آدم تجھے کیسے پتا چلا جو تو نے یہ کلمہ شریف پڑھا اور یا محمد پڑھا ہے، تمہیں کیسے اس کا تعارف تھا؟ تو آدم علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اے اللہ، جب میں نے آنکھ کھولی تھی تو اس وقت میں نے جنت کے، میں نے عرش کے پاؤں کے اوپر، عرش کے چارے پائے جو ہوتے ہیں ان کے اوپر میں نے لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے جنت کے مین گیٹ پہ لکھا ہوا دیکھا یا محمد، میں نے حوروں کی گالوں پہ لکھا ہوا دیکھا، میں نے غلمان کے ماتھوں پہ لکھا ہوا دیکھا، میں نے جنت کے پتے، درختوں کے پتے پر دیکھا، میں نے فروٹ پہ دیکھا، میں نے ان کے جنت کے کیمپوں پہ دیکھا، میں نے ہر جگہ پہ دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو نے تو بعد میں دیکھا ہے، تیرے آنے سے پہلے میں خود اپنے محمد مصطفیٰ کا نام ذکر کیا کرتا تھا، میں خود کرتا ہوں اور کرتا ہی رہوں گا۔ لہٰذا پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو تھا آدم سے پہلے بھی اللہ کا خود وہ ذکر رہا، وہاں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ذکر کو بلند فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب میں نے کلمہ شریف لکھا ہے لا الہ الا اللہ، اس کے درمیان میں نے نہ کوئی کوما ڈالا، نہ میں نے بریک ڈالی، نہ میں نے واو اور ڈالا۔ میں ترجمہ کرتے وقت آپ اور نہیں کہہ سکتے، آپ وہاں رک نہیں سکتے، وہاں وقف بھی نہیں کر سکتے، آپ ایک ہی سانس میں پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یعنی میں نے یہ فرق اور دوریاں مٹا دی ہیں، میں نے اپنے پیارے محبوب کے نام کو اپنے نام کے ساتھ میں نے ملا لیا ہے۔ پر ایک شعر بولتی ہوں، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانے کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس اللہ تعالیٰ نے کیسی فرما دی ہے۔ اللہ فرما، ہم سنیے، غور کریے، وہ خالق ہیں اور وہ آقا مخلوق ہیں، وہ رب ہیں، وہ بندہ نورانی ہیں، وہ خدا ہیں، وہ مصطفیٰ ہیں۔ رب نے بندگی کا فرق رکھا ہے، رب نے بندگی کا فرق رکھا ہے، باقی سارے فرق مٹا دیے۔ وہ خدا نہیں مگر ساری خدائی میرے کملی والے آقا دو جہاں کی ہے۔ پیارے کملی والے آقا دو جہاں خود فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کے لیے اللہ کی بارگاہ میں تشریف فرما ہوا تو راستے میں نے خود دیکھا ہے جنت کے اوارق پہ لکھا ہوا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ابن اساکر سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے پہ میں نے لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے لوح محفوظ کی ابتدا میں اسم محمد لکھا ہوا دیکھا۔ دیکھیے کہاں کہاں اللہ نے میرے آقا کو اپنے نام کے ساتھ لکھ کر بلند کر دیا ہے، کہاں کہاں اللہ ورفعنا اللہ کا ذکر دکھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے پانی پہ میں نے عرش کو بنایا تو پانی جو تھا وہ جنبش میں آ گیا، لرز گیا، تو جب میں نے پانی کے اوپر اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا تو پانی جو تھا وہ تھم گیا، یعنی سکون میں آ گیا، اور آج بھی عرش قائم ہے۔ پتہ چلا عرش پہ بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ نے بلند کر دیا ہے۔ حضرت محدث حق دہلوی فرماتے ہیں حضرت یعقوب سیاد کے بارے میں کہ حضرت یعقوب سیاد جو تھے وہ انہوں نے مچھلی کا شکار کیا، دریا سے مچھلی نکالی کھانے کے لیے، تو مچھلی کی ایک سائڈ پہ، دائیں سائڈ پہ لکھا لا الہ الا اللہ اور بائیں سائڈ پہ لکھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت یعقوب سیاد فرماتے ہیں میں نے مچھلی دوبارہ پانی میں چھوڑ دی، پتہ چلا کہ پانی کی تہوں میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ملا کے بلند فرما دیا۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، اے نوح علیہ السلام، ان کا قصہ ذرا دیکھیے کہ آپ ایک بیڑا تیار کیجئے جس میں سوار ہو جاؤ تاکہ میرے عذاب سے تم پانی کا عذاب جو میں دے رہا ہوں اس سے بچ جاؤ۔ آپ کا بیڑا تیار ہونا چاہیے۔ 1,26,000 تختے بنائے گئے، اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ تختوں کے اوپر جا کر میرے انبیاء کرام، میرے پیغمبران کا نام لکھتے جاؤ اور بیڑا تیار کرتے جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور وہ بیڑا جب تیار کرتے گئے، اپنا پھٹوں کے اوپر، تختوں کے اوپر نام لکھتے گئے اور پرواز کر گئے۔ صبح اٹھے حضرت نوح علیہ السلام تو وہ تختوں کے اوپر، کسی تختے کے اوپر کسی پیغمبر کا نام نہیں تھا، بہت پریشانی ہوئی۔ آپ کو نام سارے یاد تھے، آپ نے پھر سے
دوبارہ حضرت نوح علیہ السلام نے لکھے، وہ پھر مٹ گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دوبارہ سے بھیجا، جاؤ جبرائیل علیہ السلام 1,26,000 تختے ہیں، ان پہ 1,24,000 کے نام تو لکھ دیے ہیں، 2 تختے خالی ہیں، پہلے تختے پہ لکھو یا اللہ اور اینڈ والے تختے کے اوپر لکھو یا محمد۔ تو یہی بات آ کر پھر یہی نام اقدس جب لکھے گئے اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تو بیڑا تیار ہوا، جب بیڑا تیار ہوا تو وہ کشتی میں تیرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان نبیوں میں سارے نبیوں میں اپنے پیارے محبوب مصطفیٰ کے نام کو میں نے بلند کیا اور ان کو سلامتی جو ہے وہ میرے آقا کے نام سے ہے۔ اس کا مطلب حضرت نوح علیہ السلام بھی ان کے نام اقدس سے فیض گیر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عالم برزخیت میں بھی میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے، کائنات کے ذرے ذرے کی میں نے رجسٹری اپنے کملی والے آقا دو جہاں میں نام کر دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے عالم انسانیت میں، عالم ارواح انسانیت میں، عالم ملکوت میں، عالم جبروت میں، عالم نباتات میں، عالم جمادات میں نے ہر جگہ پہ اپنے کملی والے آقا دو جہاں کا نام بلند کر دیا ہے۔ کیا مکھیاں شہد کی ہیں؟ سورۃ نحل کی 68 آیت میں اللہ نے ان کو وحی نازل کر دی ہے۔ وہ مکھیاں کب سے، مکھی نازل ہونے والی کب سے مر چکی ہے، آج تک بلکہ قیامت تک مکھیاں جو ہیں وہ میرے محبوب مصطفیٰ کو سلام بھیجتی ہیں۔ مکھیوں کے چھتوں میں میرے آقا کا نام بلند کر دیا ہے، شیروں میں کر دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے مچھلیوں میں کر دیا، مالا اعلیٰ کی بلندیوں میں کر دیا ہے۔ ہر کائنات کے ذرہ ذرہ جو ہے میرے کملی والے آقا دو جہاں کو درود و سلام اور ان کی یاد کر رہا ہے اور ان کا کلمہ شریف جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ اللہ فرماتا ہے آئیے اور میں تمہیں دکھا دیتا ہوں میرا سلیمان پیغمبر جس کے لیے میں نے سورۃ نمل میں یہ واقعہ پورا بیان کر دیا ہے۔ وہاں سے آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے نبیوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس جو ہے وہ بلند فرما رہا ہے۔ حضرت سلیمان پیغمبر جو تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی تھے، وہ نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، اور کاف سے کاف تک ان کی بادشاہت تھی۔ 7 اقلیم کی کل دنیا کی بادشاہی حضرت سلیمان کو نصیب ہوئی، اور ان کا محل جو جنوں سے تیار کروایا گیا تھا، حکم خدا کا ہی تھا اور جنوں سے تیار کروایا گیا تھا، اس کا محل کا طول، اس کے محل کا طول و عرض 36 کوس تھا، سونے چاندی کی اینٹیں اور یاقوت زمرد سے جڑا ہوا تھا۔ حرموں 700 حرموں اور 300 بیویوں کو علیحدہ علیحدہ محل بنائے گئے تھے۔ حضرت سلیمان پیغمبر کے گھر کے قریب ہی حضرت سلیمان کا تخت مقدس بھی لگایا گیا تھا۔ یہ تخت بھی جنوں سے بنوایا گیا تھا۔ تخت کی لمبائی 3 کوس تھی۔ یہ تخت ہاتھی کے دانتوں سے بنایا گیا تھا، لال فیروزہ زمرد مراریز سے مرصع تھا، یعنی جڑا ہوا تھا۔ ارد گرد سونے کی اینٹیں لگائی گئی تھیں۔ تخت کے چاروں کونوں پر چاندی کے درخت، سونے کی ڈالیاں، پتے سبز زمرد کے بنائے گئے تھے۔ ڈالی پر طوطی طاؤس بنا کر پیٹ میں مشک بھر دیا گیا تھا، یعنی ایسے خوبصورت پرندے بنائے گئے تھے۔ خوشے یعنی گچھے انگوروں کی طرح گچھوں کا پھل لٹکائے گئے تھے جو لال اور یاقوت سے بنائے گئے تھے۔ تخت کے نیچے دائیں بائیں 1000 کرسی سونے کی لگائی گئی تھی، جس کے اوپر افسران والا یعنی ملازمین بیٹھتے تھے، اور وزیر اعظم بھی وہاں بیٹھتے تھے جن کا نام آصف وزیر اعظم ولی آصف تھا۔ 1000 سرکاری ملازمین کے پیچھے جنوں انس میں سے ایک غلام بھی ان کے پیچھے کھڑا ہوا کرتا تھا تاکہ ان کی ضرورت کی چیزیں انہیں میسر کرے۔ حضرت سلیمان پیغمبر جب اپنے تخت پہ آتے تھے تو شاہی تاج پہن کر آتے تھے، ان کی ہیبت سے جو تخت تھا وہ لرز جاتا اور حرکت میں آ جاتا، اور طوطی طاؤس ان کے استقبال میں، طوطی طاؤس اپنے پروں کو پھیلاتے جو وہ پرندے تھے، اور ان کے پیٹ میں جو خوشبو بھری گئی تھی وہ خوشبو چھوڑتے۔ سلیمان اس تخت پر تورات پڑھتے، پرندوں کی بولیاں خوب سمجھتے تھے۔ سب پرندے آ کے آپ کے سر تخت کے اوپر سب کو چھاؤں کر دیتے، معلق ہو جایا کرتے تھے، اور جنوں انس پرندے جانور ابر ہوا سب پہ آپ کو قابو تھا۔ آپ کی ہر چیز تابع تھی۔ چیونٹیوں سے باتیں بھی کرتے تھے، جنوں سے کام لیتے تھے، جن فرش ضربفت اچھا قالین لوگوں کے لیے بچھاتے تھے۔ تخت قریب عبادت کے لیے محرابیں بھی بنوائی گئی تھیں، لوگوں کے لیے کھانا دیگیں بہت بڑی بڑی تھی، تالاب جیسی دیگیں بھی تھیں، اور وہ دیگیں بنوایا کرتے تھے۔ پگھلے ہوئے تانبے کے چشموں سے، جنوں سے، سانچوں سے دیگیں اور برتن بنوایا کرتے تھے۔ زمین میں دبے ہوئے خزانے، موتی جواہرات
دریاؤں سے بھی اور زمین سے بھی نکلوائے جاتے تھے، جنوں سے نکلواتے تھے، جنات سے عمارتیں بھی بنوائی جاتی تھی۔ اگر کوئی جن تنگ کرتا تھا تو اس کو پانی میں مار کے پھینک دیتے تھے یا زمین میں مدفن کر دیتے تھے۔ حضرت سلیمان کو جو تھا وہ پرندوں پر بھی آپ کی حکومت تھی۔ اگر ایک ہدہد نے دیر لگائی ہے، سورۃ نمل میں لکھا ہے کہ وہ غیر حاضر تھا تو فوری طور پہ وہ عقاب کو بھیجا گیا اور عقاب ہدہد کو لے کے آیا، پھر ان سے سوال ہوتے ہیں، پھر ان کو خط کے لیے بھیجتے ہیں۔ یہ سارا 16، 20، 22، 23، 24، 27، 28 ان ایسے اور بھی آیات مقدس سے ثابت ہو رہا ہے کہ کیسے آپ پرندوں کے ساتھ پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے اور پرندوں سے کام لیتے تھے۔ اسی طرح حضرت سلیمان پیغمبر ہوا سے کام بھی لیتے تھے، ہوا جہاں چاہتے ہوا کو آرڈر کرتے، اپنا تخت اپنے سپاہیوں سمیت، اپنے وزیر اعظم سمیت، کرسیوں سمیت وہ تخت ہوا میں اڑا کر ہوا جو تھی وہ تخت اڑا کے لے جاتی۔ جہاں کوئی خزانے نظر آتے وہاں سے زمین بولتی، وہاں دریاؤں سے آواز آتی کہ اے سلیمان پیغمبر یہاں کچھ خزانے ہیں، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، وہ نکلوا لو۔ اور پھر یہ کام جو تھا وہ جنوں سے لیا جاتا تھا اور وہ جو جواہرات وہ زمین سے نکالے جاتے تھے۔ مہینوں کا سفر جو تھا وہ منٹوں میں ہوا کے ذریعے طے ہو جاتا تھا، زمین خود آواز دیا کرتی تھی حضرت سلیمان پیغمبر کو کہ میرے اندر فلاں چیز ہے۔ یہ دیکھیے اب حضرت سلیمان کو ہواؤں پہ، جانوروں پہ، پرندوں پہ، ابر پہ، ان سب چیزوں پہ قابو ہے۔ یہ کس کے توسل سے، کس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نصیب کیا ہے، جب میں نے حضرت داؤد علیہ السلام ان کے ابو تھے، ان کے بعد یہ بادشاہ بھی بنے، نبی بھی بنے، ایک میں نے اپنی طرف سے، اللہ بادشاہ فرماتا ہے میں نے اس کو نبوت میں انگوٹھی نصیب کی، جس انگوٹھی کے اوپر لکھا گیا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس وقت اس نام کے ساتھ جوڑ کر اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے یہ کلمہ، اپنے پیارے محمد کے نام کو جوڑ کے کلمہ شریف جو تھا وہ مکمل کیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت سلیمان پیغمبر کے دور میں بھی یہ اول کلمہ شریف جو تھا حضرت سلیمان پیغمبر بھی پڑھتے تھے، اور اس کلمے کا نام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ہر نبی میں بلند کیا، بالا اعلیٰ کی بلندیوں میں بلند کیا۔ میں نے شہد کی مکھیوں میں سورۃ نحل کی 68 آیت میں لکھ دیا کہ شہد کی مکھیاں جو ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کا میلاد کرتی ہیں، درود و سلام پڑھتی ہیں، کیا شیر پڑھتے ہیں، کیا مچھلیاں پڑھتی، پانی کی مخلوق پڑھتی ہے، مالا اعلیٰ کی بلندیوں سے لے کے زمین کی پستیوں تک۔ اللہ فرماتا ہے کہ عالم سفلہ ہے، عالم ناسوت ہے، عالم ملکوت ہے، عالم جبروت ہے، عالم ہاہوت ہے، اور میرا بیت المعمور ہے، میرا عرش بری ہے۔ میں نے ہر جگہ پہ اپنے پیارے محبوب مصطفیٰ کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے میں نے یہ دکھا دیا ہے لوگوں کو کہ وارفقنا اللہ کا ذکر میں نے بلند کیا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ سب سے بڑی نعمت جو میں نے اپنے حضرت سلیمان پیغمبر کو دی تھی وہ عاجزی اور انکساری تھی، اس میں تکبر اور غرور بالکل بھی نہ تھا۔ آپ بیت المال کا کھانا اتنا ہوتا جو عوام کے لیے پکتا تھا، آپ کبھی بھی لقمہ نہیں لیتے تھے، آپ خود اپنے ہاتھ سے زنبیل سیتے یعنی تھیلے سیتے اور وہ بیچتے، پھر ان سے جوں خریدتے، اپنی روٹی پکاتے اور درویشوں میں، فقیروں میں، عاجزوں میں بیٹھ کے کھانا کھاتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے۔ یہ ان کو بہت بڑا تحفہ نصیب اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا تھا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے ہر نبی فیض گیر ہوا، کیا حضرت نوح ہے، کیا حضرت عیسیٰ ہے، کیا موسیٰ ہے، کیا حضرت سلیمان پیغمبر ہیں، کہ ہر نبی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے فیض گیر ہوا۔ جیسے کہتے ہیں بلب میں جو کمال ہے تو وہ بجلی کا کمال ہے، اور اگر لیمپ ہے تو اس میں مٹی کے تیل کا کمال ہے۔ تو اس طرح ہر نبی میں جو کمال ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا، فیض کا کمال ہے۔ پوری دنیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے فیض ہے، ان سے ہی ملا جو ملا، ان کے در سے ملا عبادت ملی، انہی کے در سے شرافت ملی، انہی کے در سے عاجزی ملی، انہی کے در سے سلطنت ملی، انہی کے در سے بادشاہت ملی، انہی کے در سے حکومت ملی، انہی کے در سے رمضان ملا، انہی کے در سے قرآن ملا، انہی کے در سے ساری باتیں چھوڑو خود خدا ملا، انہی کے در سے۔ اللہ فرماتا ہے جو ملا میرے محبوب مصطفیٰ کے در سے ملا ہے۔ میں نے تو اپنے محبوب کو اتنا دے چھوڑا ہے، اتنا دے چھوڑا ہے کہ وہ بانٹتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ آپ اور آپ کا رب ان قریب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ ان کی رضا کے لیے کبھی ہیں میں نہیں، کبھی ہم استعمال کر رہا ہے، کبھی بلندیوں پہ یاد کر رہا ہے، کبھی انبیاء کرام میں یاد کر رہا ہے، کبھی مچھلیوں میں یاد کر رہا ہے، کبھی کہاں یاد کروا رہا ہے۔
اللہ ہر جگہ پہ اپنے محبوب کو بلند سے بلند تر کیے جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب حوض کوثر میں تو ہوگا، نہر جنت میں نہر جنت میں نے تجھے دیا ہے، قرآن تجھے دیا، نبوت حکمت تجھے دی، فضائل معجزات تجھے دیے، صحابہ کی اتباع میں نے تجھے دی، امت کی کثرت میں نے تمہیں دی، رفت و ذکر میں نے تمہیں دیا، خلق عظیم دیا، نصرت الہی دی، کثرت فتوحات دی، روز قیامت میں شفاعت عظمیٰ اور مقام محمود عطا کیا، معراج النبی اللہ فرماتا اپنے محبوب کو دیا، اور میں نے صداقت دی، امانت دی، دیانت دی، شرافت دی، شہادت دی، رمضان دیا، قرآن دیا۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب میں تجھے راضی کرنے کے چکروں میں سارا دن ساری رات میں قیامت تک تجھے راضی کرنے کے چکروں میں لگا ہوا ہوں، اسے کہتے ہیں ہمارا فان اللہ کا ذکر۔ تو لوگوں آج میں نے آپ کو میں اور ہم کا فرق دکھایا کہ جہاں بھی آیت مقدس ہوگی اللہ ہم کہہ کے بات کرتا ہے، ہر نبی میں بلند کیے جا رہا ہے، دنیا کے ہر ذرے ذرے میں میرے محبوب کا نام بلند ہے، ان کا نام لیتے ہوئے ان کی تعریفیں کرتے ہوئے زبانیں خشک ہوتی نہیں، قلم رکتے نہیں، پھر رکے بھی کیوں؟ ان کے آنے سے باغوں کو بہاریں ملی، پھولوں کو مہک ملی، چاند کو ٹھنڈک ملی، تاروں کو نور ملا، سورج کو تپش ملی، ماؤں کو لال ملے، انسانوں کو روح ملی، آنکھوں کو نور ملا، ان کے آنے سے باغوں کو بہاریں ملی، ان کے آنے سے ہمیں دین اور ایمان ملا۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو سلامتی عطا فرمائے، ہمیں تجوید اور گرامر کے ساتھ اپنے پاک قرآن کو پڑھنا، مطالعہ کرنا، ان کے ترجمے تفسیر کو دیکھنا، اس حقیقت کو جاننا کہ کملی والے آقا دو جہاں کی کیا شان ہے، وارفان اللہ کا ذکر ہے۔ تو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علیہ الا البلاغ۔